ایک بڑی ٹیم نے ایک بڑے شخص کی قیادت میں، یہ فرحان واسطی صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، مرتبے میں بہت بڑے ہیں. ان کے پاس جو روحانی اور خانقاہی وراثت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ ایک ایسا چراغ ہیں کہ ان سے جو چاہے اپنے چراغ جلا کے لے جائے اور اپنے گھر میں اپنے دلوں میں اجالا کر دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کا مشاعرہ، اتنے بڑے لوگوں کے درمیان یہ مشاعرہ، اتنے بڑے نام سے منسوب یہ مشاعرہ، تو کسی ایسے شاعر سے آغاز کے لیے میں گزارش کروں کہ جس کے ساتھ بڑی ہی وراثتیں ہوں. تو میں نے فہرست پر نظر ڈالی اور میں اپنے وطن ہندوستان میں ملیح آباد پہنچا. ملیح آباد جو اپنے آموں کی وجہ سے اتنا مشہور نہیں ہے جتنا پوری دنیا میں شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی وجہ سے مشہور ہے. تو جوش صاحب کے خانوادے سے ایک جگنو ہمارے ساتھ ہے، نام بہت بڑا ہے ان کا، جناب موسیٰ ملیح آبادی. اب موسیٰ ملیح آبادی صاحب سے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ گزارش ہے منصور پہ آئیے، موسیٰ ہیں تو طور پہ آئیے. مشاعرے کا آغاز. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ ایک بہترین شام ایک بہترین نام سے منسوب ہے، اور اس پوری شام کو آراستہ کرنے کے لیے اور مجھے اس عظیم شام کا حصہ بنانے کے لیے میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں ہمارے سید فرحان واسطی بھائی کا اور ہمارے عماد الملک بھائی کا، جن کی کاوشیں اس گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنے کی، جن کی کاوشیں واقعی قابل داد ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل پذیرائی ہیں، قابل ستائش ہیں، قابل درس ہیں، قابل ذکر ہیں. بہت شکریہ. ارشاد. میں اپنے کلام کی شروعات کرتا ہوں. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ میرا باطن ہے جو کھل کر دکھائی دیتا ہے. واہ. میرا باطن ہے باطن ہے جو کھل کر دکھائی دیتا ہے، وہی اندر ہے جو باہر دکھائی دیتا ہے. واہ. میرا باطن ہے جو کھل کر دکھائی دیتا ہے، وہی اندر ہے جو باہر دکھائی دیتا ہے. میں تو ہر شخص میں خوبی تلاش لیتا ہوں. نظریے کی بات ہے اپنے اپنے. میں تو ہر شخص میں خوبی تلاش لیتا ہوں، مجھ کو ہر سیپ میں گوہر دکھائی دیتا ہے. واہ 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 واہ. میں تو ہر شخص میں خوبی تلاش لیتا ہوں، مجھ کو ہر سیپ میں گوہر دکھائی دیتا ہے. اور چار مصروں میں ملاحظہ فرمائیں کہ ادب نے قلب میں ڈیرا ہے ڈالا. ادب نے قلب میں ڈیرا ہے ڈالا، یہاں انسانیت ہے ظرف اعلیٰ، اور ہمیں سکھلاؤ گے طرز تکلم. ادب نے قلب میں ڈیرا ہے ڈالا، یہاں انسانیت ہے ظرف اعلیٰ، ہمیں سکھلاؤ گے طرز تکلم، کہ ہم نے تو ہے تہذیبوں کو پالا. کہ ہم نے تو ہے تہذیبوں کو پالا. راہ کے خار کو پیروں سے مسل دیتے ہیں. واہ. راہ کے خار کو پیروں سے مسل دیتے ہیں، کر کے مسمار ہر ایک سنگ کو چل دیتے ہیں. ایک تم ہو کہ جسے وقت بدل دیتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ جو وقت بدل دیتے ہیں. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا موسیٰ. واہ واہ واہ. راہ کے خار کو پیروں سے مسل دیتے ہیں،
کر کے مسمار ہر ایک سنگ کو چل دیتے ہیں، ایک تم ہو کہ جسے وقت بدل دیتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ جو وقت بدل دیتے ہیں۔ بزرگوں کی روایت ہے جو معیاری نہیں جاتی، بزرگوں کی روایت ہے جو معیاری نہیں جاتی، اور اس دستار کی سر سے وزاداری نہیں جاتی، اور اس دستار کی سر سے وزاداری نہیں جاتی۔ غزل کے شعر کہتا ہوں، شگفتہ لفظ لکھتا ہوں، واہ غزل کے شعر کہتا ہوں، شگفتہ لفظ لکھتا ہوں، مگر لہجے سے کیوں میرے یہ چنگاری نہیں جاتی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں موسیٰ صاحب، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ بزرگوں کی روایت ہے جو معیاری نہیں جاتی، اور اس دستار کی سر سے وزاداری نہیں جاتی۔ واہ غزل کے شعر کہتا ہوں، شگفتہ لفظ لکھتا ہوں، مگر لہجے سے کیوں میرے یہ چنگاری نہیں جاتی۔ اور وبائیں کتنی بخشی ہیں مجھے اس مرض نے موسیٰ، وبائیں کتنی بخشی ہیں مجھے اس مرض نے موسیٰ، مگر سچ بولنے کی پھر بھی بیماری نہیں جاتی۔ واہ واہ واہ، مگر سچ بولنے کی پھر بھی بیماری نہیں جاتی۔ اور راضی رہانا دل کبھی میری رضا کے ساتھ، بہت اچھا، راضی رہانا دل کبھی میری رضا کے ساتھ، جینا مگر ہے مجھ کو اسی بے وفا کے ساتھ، جینا مگر ہے مجھ کو اسی بے وفا کے ساتھ۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں ایک شعر ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہوئی، اور اس نے اس کی صحیح سے پرورش کی، اس کو علم و ادب کے گہوارے سے نوازا، اور اس کی پرورش کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص میرے ساتھ حشر کے میدان میں اس طرح کھڑا ہوگا۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں اور دعاؤں سے نوازیے کہ راضی رہانا دل کبھی میری رضا کے ساتھ، واہ جینا مگر ہے مجھ کو اسی بے وفا کے ساتھ، خوش بخت ہوں کہ باپ ہوں 2 بیٹیوں کا میں۔ کیا مصرع، عماد بھائی کی نظر ہے، 2 بیٹیاں ماشاءاللہ۔ خوش بخت ہوں کہ باپ ہوں 2 بیٹیوں کا میں، تم کو ملوں گا حشر میں یوں مصطفیٰ کے ساتھ۔ واہ 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 بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، تصویر بنائی یقین صاحب، تصویر بنائی، واہ واہ واہ۔ خوش بخت ہوں کہ باپ ہوں 2 بیٹیوں کا میں، اور تم کو ملوں گا حشر میں یوں مصطفیٰ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور یہ ہاتھ سے یہ رنج و علم، یہ ہاتھ سے یہ رنج و علم، ہائے بے بسی، جائیں گے سب یہ مرحلے میری قضا کے ساتھ، واہ جائیں گے سب یہ مرحلے میری قضا کے ساتھ۔ اور 4 مصرع اور سماعت فرمائیں کہ سل دل کے صد چاک کبھی، سل دل کے صد چاک کبھی، عیب اوروں کے بھی ڈھاک کبھی، کیوں سب پہ فکر کستہ ہے اپنا بھی گریباں جھاک کبھی، واہ، کیوں سب پہ فکر کستہ ہے اپنا بھی غریباں گریباں جھانک کبھی۔ جھاک کبھی۔ اور ایک نظم میں سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہم لوگ جو اس ترقی یافتہ ملک میں آئے، اور جو بھی مجبوریاں ہم کو لائی ہوں اور ہم اس کے ساتھ جڑ گئے، لیکن وہ تہذیب، وہ ادب، وہ روایتیں، وہ جڑیں جن کے ساتھ ہم لوگوں کی پرورش کی گئی، جہاں ایک ماں اپنے بچوں کو کھلاتے کھلاتے خود بھوکی سو جانا پسند کرتی تھی، جہاں ایک باپ بھری دوپہری میں سب بچے کھیلتے ہوں، اور جب باپ کے منہ سے ہوں نکل جائے تو لگتا تھا کہ بس اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ جو صاحب نے چند شعر کہیں کہ جبکہ بچے خواب کے ہنگام تھے گھر میں خروش، باپ کی صرف ایک ہوں نے کر دیا سب کو خاموش، ہوں بزرگ خانداں کی آہنی دیوار ہے، ہر فساد اور غلغلے کو ایک ہوں درکار ہے۔ تو آئیے آپ لوگوں کو اس روایت سے اور اس
پرانی دیرینہ روایتوں سے جوڑتا ہوں. ایک نظم ہے ترقی اور شروعات کرتا ہوں. یہاں تہذیب کی بیلیں بہت شاداب ہیں اب تک. یہاں تہذیب کی بیلیں بہت شاداب ہیں اب تک. یہاں تہذیب کی بیلیں بہت شاداب ہیں اب تک. ہمارے شہر میں باقی بہت آداب ہیں اب تک. ہمارے شہر میں باقی بہت آداب ہیں اب تک. ہے یہ رسم وفا قائم ابھی ہمیں سے اب تلک ہر سوں. ہے یہ رسم وفا قائم ہمیں سے اب تلک ہر سوں. اڑے تہذیب کا پرچم ہمیں سے اب تلک ہر سوں. ہدایت ہم بزرگوں کی سرے فرمان لیتے ہیں. ہدایت ہم بزرگوں کی سرے فرمان لیتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. اور امان رب میں کر کے یوں سبھی خدشے مٹاتے ہیں. امان رب میں کر کے یوں سبھی خدشے مٹاتے ہیں کہ ہم ابھی تک گھر سے اللہ حافظ کہہ کے جاتے ہیں. کہ ہم گھر سے ابھی تک اللہ حافظ کہہ کے جاتے ہیں. اور حیا کی لاکھوں شمعیں دل میں ان کے اب بھی جلتی ہیں. حیا کی لاکھوں شمعیں دل میں ان کے اب بھی جلتی ہیں. ہمارے گھر میں بہنیں سر کو اب تک ڈھک کے چلتی ہیں. ہمارے گھر میں بہنیں سر کو اب تک ڈھک کے چلتی ہیں. اور نہ پہنچیں گر مقرر وقت راہیں تکتی رہتی ہیں. ذرا سی دیر ہو تو مائیں گھر میں جگتی رہتی ہیں. ذرا سی دیر ہو تو مائیں گھر میں جگتی رہتی ہیں. انہی کے تجربوں سے فیض پاتے اور نکھرتے ہیں. یہاں بچے ابھی تک باپ کی آنکھوں سے ڈرتے ہیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. انہی کے تجربوں سے فیض پاتے اور نکھرتے ہیں. یہاں بچے ابھی تک باپ کی آنکھوں سے ڈرتے ہیں. اور ترقی کے حوالے سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بند ملاحظہ فرمائیں کہ بڑوں کو دقیانوسی جاننا گر یہ ترقی ہے. بڑوں کو دقیانوسی جاننا گر یہ ترقی ہے. نہ ان کی بات کوئی ماننا گر یہ ترقی ہے. کمی ہو سینکڑوں کردار میں گر یہ ترقی ہے. ہو گھر کی رونقیں بازار میں گر یہ ترقی ہے. ہو تکمیل بس اپنے خواب کی گر یہ ترقی ہے. نہ کوئی فکر ہو ماں باپ کی گر یہ ترقی ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنا. بڑوں کو دقیانوسی جاننا گر یہ ترقی ہے. نہ ان کی بات کوئی ماننا گر یہ ترقی ہے. کمی ہو سینکڑوں کردار میں گر یہ ترقی ہے. ہو گھر کی رونقیں بازار میں گر یہ ترقی ہے. ہو تکمیل بس اپنے خواب کی گر یہ ترقی ہے. نہ کوئی فکر ہو ماں باپ کی گر یہ ترقی ہے. جڑوں سے کاٹنا یعنی ادب کا ہم کو پودا ہے. جڑوں سے کاٹنا یعنی ادب کا ہم کو پودا ہے. میری نظروں میں یہ سودا قطعی گھاٹے کا سودا ہے. خدا کا شکر ہے اس راہ پر مائل نہیں ہیں ہم کہ موسیٰ اس ترقی کے قطعی قائل نہیں ہیں ہم. بہت اچھا ہے. واہ. خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے اس راہ پر مائل نہیں ہیں ہم کہ موسیٰ اس ترقی کے قطعی قائل نہیں ہیں ہم. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ موسیٰ بھائی آپ کا بھی. اچھی شاعری آپ نے سنائی.